بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم فإیایا فارہبون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یا یعنی ہے بنی اسرائیل اولاد یعقوب۔ بنی اسرائیل تو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھا ہے، لیکن آج ہم معلوم کریں گے کہ بنی اسرائیل ہے کیا۔ اس آنکھ سے ذرا تھلے جڑی کاپی کوئی نہیں، تسی اساں چھوڑ دو، تسی میری طرف توجہ رکھو، اگر لکھنا نہیں تو اساں چھوڑ دو، میں جو بولنا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، معنی اس کا ہے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ نعمت کی جو انعمت میں نے انعام کی علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، وفاظ کا حکم ہے، اوفو اس کا مطلب ہے پورا کرو، وفا کا معنی بھی پورا کرنا، زندگی کی ہوئی عہد و پیمان۔ بعہدی میرا عہد، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، اوفے میں پورا کروں گا، بعہدکم تم سے کیا ہوا عہد، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یہاں بات صرف اتنی ہے کہ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور میرے عہد کو پورا کرو، میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اوف بعہدکم میں بھی تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ ساتھیو، اس آیہ مبارکہ کا پچھلی آیہ مبارکہ کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ پچھلی آیہ مبارکہ تھی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار وہ لوگ جہنمی ہیں، فیہا خالدون ھم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس پہ رہیں گے۔ اور اس سے پہلے جتنی آیتیں اللہ رب العزت نے بیان کی، ان آیات میں عام انسانوں کو عام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی۔ اب خاص بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص احسان یاد کرا رہا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ سے شروع ہو جائیں، پھر آگے یا آدم وَأَنبِئْهُم، پھر آگے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا، پھر یا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، زمین پر آنا بھی نعمت، یہ ساری نعمتیں عام نعمتیں تھیں۔ بنی آدم کا ذکر تھا، اولاد آدم کا ذکر تھا، ذریت آدم کا ذکر۔ لیکن اب یہ جو آیہ مبارکہ آج ہمارا موضوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ بنی اسرائیل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فرمایا گا۔ اب آگے وضاحت اس کی آئے گی۔ دوسری اس کی وجہ پچھلی آیات کے ساتھ کہ پہلے عام لوگوں کو وہ عہد و پیمان اللہ نے یاد دلائے جو انہوں نے میثاق کے دن کیے تھے۔ قالوا بلا، وہ جو ہم نے کہا تھا، یہاں پر وہ میثاق کا تمام انسانوں کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میثاق بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے، یہاں وہ ذکر ہے۔ میثاق اسرائیل اپنے وقت پر آئے گی، اس کی تشریح۔ تیسرا، بنی اسرائیل کا یہ قصہ آدم علیہ السلام کے قصے کی طرح تھا۔
آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اگرچہ اس میں آدم کا ارادہ نہیں تھا، اللہ کی حکمت تھی، لیکن اس کی وجہ سے جنت چھوٹ گئی، زمین پر آ گئے، 300 سال تک روتے رہے، حوا و آدم میں جدائی پیدا ہو گئی۔ بنی اسرائیل سے بھی غلطی ہوئی، خطا ہوئی، آسمان سے کھانا نازل ہوتا تھا، بنے ہوئے تیتر بٹیر، حلوہ برف کی صورت میں ان پر اترتا، کھاتے، لاڈلی قوم تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تھوم پیاز اور چٹخارے دار کھانا کھانا چاہتے ہیں، یہ کیا ہے روز بنے ہوئے تیتر اور بٹیر اور یہ غلطی تو ہوئی، اللہ کے انعام کو انہوں نے رد کیا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر امتحان بھی آیا، اور امتحان اور آزمائش اتنی کڑی اور سخت تھی، اس کا آگے اپنے اپنے وقت پر ذکر آئے گا۔ چوتھا اس کا پچھلی آیت کے ساتھ یہ تعلق بنتا ہے کہ شیطان کو حسد تھا، اور حسد نے شیطان کو تباہ کر دیا۔ اللہ رب العزت جس کے آگے سجدہ کرنے کا شیطان کو حکم دے رہا ہے، فرشتوں کو حکم دے رہا ہے، فرشتوں نے تو اسی وقت آؤ دیکھا نہ تو مالک شاید ہم میں یہ صلاحیت ہی نہیں خلیفہ بننے، تو نے وہ صلاحیت آدم کو دی، ہم سجدہ کر چپ گئے۔ شیطان نہیں، مالک تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ آلہ ہے، تکبر کیا، اسے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ رب کی بارگاہ میں کوئی خود کو بڑا سمجھے، یہاں بھی کوئی خود کو بڑا سمجھے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے قائب ہیں۔ تو اب وہ جو حسد تھا، جیلسی تھی جناب آدم علیہ السلام سے، اس نے شیطان کو وہ کر دیا کہ آج گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو بھی یہ اتھارٹی ہے، وہ بھی جو کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ قوم بنی اسرائیل اولاد یعقوب، یہ بھی حسد میں مبتلا ہو۔ انہوں نے حسد کس سے کیا؟ بنو اسماعیل سے۔ آج بھی تمام تر جو جیوز کمیونٹی ہے، یہودی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مسلمان اور ان کے نبی ہمارے بابا کی جو ایک لونڈی تھی ہاجرہ، ان کی اولاد میں سے۔ اب آگے اس کی وضاحت آئے گی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت تنبیہ کر رہا ہے کہ جس طرح شیطان حسد کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا اور ذلت اور ضلالت کی پستیوں میں چلا گیا، کہیں ایسا نہ ہو تم اپنا مجھ سے کیا ہوا عہد یاد رکھو اے بنی اسرائیل۔ اور اس عہد کو اللہ نے تورات میں، زبور میں بیان بھی کیا، اس عہد کو بھولنا نہیں۔ اب وہ عہد جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ تم اپنا عہد پورا کرو تو میں اپنا عہد پورا کروں۔ اب ان کا عہد اور اپنا عہد۔ مدینہ منورہ جہاں پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے، مدنی سورہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہا ہے، یہودیوں کو۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں یہودی سب سے زیادہ آباد ہے، مکے میں بہت کم تھا، وہ خیبر سے آتے تھے یا مدینہ سے یثرب سے جاتے تھے، اصل مسکن ان کا تھا مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ کے قریب ہی بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، ان کے کھنڈرات آج بھی ہمیں ملتے ہیں، بڑے بڑے عالی شان، کسی زمانہ کے اندر ان کی رہائش تھی۔ اب جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے اور انہیں یہ ارشاد فرما رہا ہے، تو اب یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کے واقعہ سے سبق لے لو، حسد سے بچ جاؤ۔ اگر وہ نبی آخر الزمان تمہارے نسل بنی اسرائیل سے نہیں آیا، بنو اسماعیل سے آ گیا، تو کہیں یہ حسد تمہیں تباہ نہ کر دے، تمہیں شیطان کی طرح راندہ درگاہ نہ کر دے۔ اب ہم تفسیر کے اندر جاتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ یا حرف ندا ہے، غافلوں کو تنبیہ کے لیے بھی آتا ہے، ایک تو بلانے کے لیے بھی یاد ہے۔ اب جب اللہ فرما رہا ہے، اللہ یہودیوں کو بلا تو نہیں رہا، لیکن یا بنی اسرائیل، یہاں تنبیہاً کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل۔ اب بنیون ابن کی جمع، ابن کی جمع عربی میں بنیون، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، آپ کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب
عقب ان سے بنا ہے، اور عقب ان کا معنی ہے جو پیچھے آئے، بعد میں آئے۔ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ دو آپس میں جڑواں بھائی ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام عیسیٰ کے بھائی کے بعد پیدا ہوئے۔ ایک بھائی پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد دو جڑواں جب آتے ہیں تو ایک بہن ایک بھائی پہلے آتا ہے، دوسرا بعد میں آتا ہے۔ چونکہ یہ بعد میں آئے اس لیے ان کا نام یعقوب رکھا کہ بعد میں آتا۔ اب جب ہم قرآن پاک کی تفسیر کے اندر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرا لفظ اسرائیل، کہ اسرائیل یہ نام کیوں پڑا؟ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد، جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد ایک دفعہ، وہ کون تھے؟ جناب حضرت اسحاق علیہ السلام عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دروازے پر بٹھا گیا۔ غالباً یہ جو فلسطین ہے، اقصیٰ ہے، اس کے قریب کا علاقہ ہے۔ اب جب باہر بٹھایا جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ بیٹا میں اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تم یہاں بیٹھ، کسی کو اندر نہیں آنے دیں۔ آپ پر ایک کیفیت تھی، اندر چلے گئے، عبادت کے اندر لگ گئے۔ اتنے میں اللہ کا ایک فرشتہ آیا، وہ جناب حضرت اسحاق علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہے۔ اب جب دروازے پہ آیا فرشتہ انسانی شکل میں ہے تو دیکھتا ہے کہ دربان کی صورت میں کھڑے ہیں جناب حضرت یعقوب علیہ السلام۔ روک دیا، اندر جانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا اندر نہیں جانا، جھگڑا پڑ گیا، تکرار ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام فرشتے کے ساتھ لڑ پڑے، اندر نہیں جانے، میرے بابا نے مجھے کہا ہے کہ اندر کوئی بندہ نہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دیکھا آپ باہر تشریف لائے کہ یہ جھگڑا کیا ہے۔ جب باہر آئے تو دیکھا تو اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ تو اللہ کا فرشتہ ہے، اب اللہ کے فرشتے جو ان کو دروازوں پر روکا نہیں کرتے۔ اب جو اللہ کا فرشتہ آیا تھا اس نے جب جناب یعقوب علیہ السلام کی جس خدمت پر مامور تھے اس کو دیکھا، روکنے کا منظر دیکھا، تو اس فرشتے نے جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہا کہ آپ کا یہ بیٹا آپ کے حکم کا بڑا پابند ہے، یہ بڑا خدمت گزار ہے، اطاعت گزار ہے، میری ایک تجویز ہوگی کہ آپ اس کا نام اسرائیل رکھ دیں، اس کا نام اسرائیل رکھ دیں۔ یہ فرسٹ ٹائم اسرائیل رکھ دیں۔ اسرا کا معنی عبرانی زبان کا برگزیدہ یا بندہ کے معنی بھی آتا ہے، اور ایل کہتے ہیں رب کو، اللہ۔ اسرائیل اللہ کا برگزیدہ یا اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا معنی ہو گیا اللہ کا بندہ، جس طرح ہم اپنی زبان میں عبداللہ کہتے ہیں، اسرائیل اصل میں یہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اب ان کی جناب یعقوب علیہ السلام کی پوری اولاد اور نسل کو اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرما رہا ہے، وہ عہد یاد دلا رہا ہے کہ اذکروا، یاد کرو، اذکروا، یاد کرو۔ کسی پچھلے گزرے ہوئے واقعے کو تازہ کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ لفظ اذکر استعمال کرتا ہے۔ نعمتی، میری نعمت، نعمتی میری نعمت۔ اصل میں اپنے گناہ اور دوسروں سے اچھا سلوک رکھنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اپنے گناہ اور دوسروں سے اچھا سلوک رکھنا، یہ یاد رکھنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمت جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے اس کو یاد کرتے رہو۔ کبھی کوئی گناہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، معافی مانگو اور اس کو بھول جانے کی کوشش کرو۔ ویسے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جاتی ہے وہ گناہ بھی بھول جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بدسلوکیوں کا ساری زندگی ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا۔ دوست ہوتے ہیں نا، یار ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب جھگڑنے کے بعد، جھگڑے سے پہلے گالی ہوتی ہے، گلوچ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے،
لیکن جب بھائی آپس میں بن گئے، مل گئے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد یہ تعلیمات، کیا مکے والوں نے تنگ تکلیف کی دی تھی حضور پاک، کیا تھوڑی اذیتیں دی تھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن جب حضور پاک آئے، تشریف لائے، مکہ فتح ہو گیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، ایک نئی تاریخ قائم کی، سب کو معاف فرما دیا۔ اور فرمانے کے بعد پھر حضور کا یہ کردار ہے کہ پھر اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے تو پھر رب ذوالجلال بھی اس گناہ کو نہ یہاں یاد دلاتا ہے، نہ کل قیامت کے دن روز حشر یاد دلاتا ہے۔ اس لیے کسی کا ہمارے حق میں دعا کر دینا، ہمارے باپ کا کر دینا، ہماری دعا کا قبول ہو جانا، یہ عبادتوں میں سب سے بڑی، پچھلے درس میں اسی پر بات ہوئی تھی کہ کائنات کی پہلی عبادت گریہ وزاری تھی، جو جناب آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر کی، اور 300 سال تک روتے رہے، نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں، اترتے ساتھ ہی پہلی عبادت کائنات میں جو ہوئی وہ گریہ وزاری تھی۔ اور ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، گریہ وزاری نہیں کرتے۔ ہم طواف کر لیتے ہیں، حج کر آتے ہیں، عمرہ کر آتے ہیں، گریہ وزاری نہیں کرتے۔ ہم کتنی زندگی کی راتیں پا لیتے ہیں، رات کے ایک لمحے میں کونے میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری نہیں کرتے۔ ہمارا کوئی مر جاتا ہے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں، اس کی جدائی کا اتنا غم ہے، تو اپنے خود کے گناہوں میں جل جل کر مرنے کا غم نہیں ہے انسان کو حضرت۔ اور جس کو یہ نہیں ہے تو پھر خدا کو کیا پڑی ہے کہ اس کے گناہ معاف کرتا پڑے۔ جب انسان یہاں سے بات کرتا ہے، جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے، اللہ کے کرم کی آغوش میں جانے کا متمنی ہے، رب کی محبتیں یہ انسان کو رلا دیتی ہیں، تو اللہ کی جہنم کا خوف کیوں نہ رلائے انسان؟ اور یہ جنگ ہر روز ہمارے درمیان کیوں نہ ہو؟ نماز ہماری، ہم دنیا سے کٹ آف جدا ہوتے ہیں، یہ لمحہ کیا ہے؟ دائیں بائیں کوئی نہیں، اب اللہ کے ساتھ آپ بات کریں، گریہ کریں، روئیں اٹھائیں اور سستیاں۔ ہماری نمازیں تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ ہر ایک کی اپنی اپنی آہا اس کے سینے سے نکل رہی ہے، اور اگر یہاں نہیں ہے تو کم از کم 2 نفل تو ایسے مل جائیں گے، رات کی تاریکی میں مل جائیں، گھر کے کونے میں مل جائیں۔ تو حضرات جی بتا، اللہ رب العزت جب کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو نعمت عطا کرنے کے بعد پھر اس نعمت سے پہلے کے حالات بھلا دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت یہاں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں نعمت دی، اور نعمت تمہیں کیا کچھ دی؟ فرعون کو ہلاک کر دیا، تمہارے لیے آسمان سے کھانا نازل کیا، مصر کے ملک میں تمہیں پورا علاقہ دے کے تمہیں زمین دے دی، جگہ دے دی، دریاؤں کو تمہارے لیے خشک کر دیا، من و سلوہ نازل کیا، پانی کے 12 چشمے نکالے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 12 قبیلے تھے، وہ آگے بات آئے گی، اور اللہ نے ان کے لیے 12 ہی چشمے بنائے تاکہ یہ ایک چشمے پر لڑتے جھگڑتے نہ رہے، اور ہر چشمے کا میٹھا پانی۔ آج بھی جارڈن کے اندر، ان علاقوں کے اندر وہ پانی کے چشمے موسیٰ علیہ السلام کے موجود ہیں۔ آگے اللہ رب العزت اللتی انعمت علیکم، اللتی انعمت علیکم، اللتی وہ نعمت جو انعمت میں نے انعام کی علیکم تم پر، جو خاص ہم نے اے بنی اسرائیل تمہیں۔ اب اللہ رب العزت مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی یہ سورہ بقرہ ہے، حضور پاک کے غلام ہیں، اصحاب ہیں، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا بنی اسرائیل، کیونکہ سب سے بڑی دشمنی جو تھی وہ تو منافقین کر رہے ہیں۔ پہلی آیات میں عبداللہ ابن ابی اور تمام منافقین اور وہ یہودیوں کے اندر تھے، انہی سے مشورے لیتے تھے، اور ان کے پیچھے سارے یہودی تھے۔ عبداللہ ابن ابی یہودی تھا، مدینہ منورہ میں تھے ہی 3 گروہ، ایک مسلمان، مہاجرین و انصار اور یہودی، اور انہی میں سے ایک طبقہ منافق بن گیا، جو پکے کافر تھے وہ کافر رہے، اور تیسرا طبقہ منافقین کا بنا، لیکن وہ تھے انہی یہودیوں میں۔ اللہ رب العزت نے یہاں بنی اسرائیل کو خاص حکم دیا کہ ہم نے تو تم پر بڑی نعمتیں، اللہ رب العزت ان کی نافرمانیاں یاد نہیں دلا۔ حالانکہ بنو اسرائیل نے جو اپنے نبی کی توہین کی، نافرمانیاں کی، اتنی زیادہ ہیں، وہ بھی ان کا ذکر آئے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پر اتنی غلط تہمت لگا دی، اور اللہ نے وہ نہیں یاد، لیکن جو نعمتیں کی اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرو، میری وہ نعمت جو میں نے تمہیں دی۔
اور پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد کیا فرما رہا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي۔ اور اگر ہم خود یہ سمجھیں تو اللہ رب العزت روز ہم سے بھی یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے پیارے، یہ آنکھیں میں نے تجھے نہیں دی، یہ آنکھیں یہ میں نے تجھے نہیں دی، یہ دل تجھے میں نے نہیں دیا، یہ زبان تجھے میں نے نہیں دی، یہ ہاتھ تجھے میں نے نہیں دی، یہ چلنے کے لیے ٹانگیں تجھے میں نے نہیں دی، یہ عقل تجھے میں نے نہیں دی، یہ آنکھ، یہ سماعتیں، یہ کان، یہ سونگنے کی قوت، یہ کھانا، یہ ہضم ہونے کے اندر کے سارے، یہ میں نے تجھے نہیں دی، تو پھر اتنا ہی میرا شکر بجا لاتا ہے، اتنا ہی میرے در کی طرف آتا ہے، اتنا ہی میرے گھر کی طرف آتا ہے، اتنا ہی میری بات مانتا ہے، اتنا ہی میرے بندوں کے ساتھ میرے حکم کے مطابق سلوک و رویہ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں جگہ جگہ انسان کو مخاطب فرماتا ہے، یہاں تو خاص بنی اسرائیل کو، یہودیوں کا ہے نا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اب خاص اسپیسیفک ان کو کہ مدینہ منورہ میں باقی سب اسلام کے سائے تلے آ چکے تھے، یہودی اور منافقین یہ نہیں آئے تھے، یہ دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کہیں شیطان کے حسد کی طرح تم بھی کائنات میں ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد نہ ہو جاؤ، اور پھر وہ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا اوفوا بعہدی، تم پورا کرو مجھ سے کیا ہوا عہد۔ اللہ رب العزت جب انہیں میدان تیس سے نکالتا ہے اور 70,000 اور 40,000 قومیں بنی اسرائیل، پھر اللہ رب العزت کے ساتھ وہ عہد کرتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ اے موسیٰ، ہم تیرے رب کے اس طرح فرما بردار بنیں گے، اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ان سے جب عہد لے لیا، وہ اس پر پکے ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یہاں کہ تم تو جانتے تھے نا کہ میرا نبی آنے والا ہے، اور آپ نے کئی احادیث میں سنا کہ مکہ مکرمہ میں یہودی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے اعلان کر رہا ہے، اے یہودیو آؤ، اے یہودیو۔ جب وہ آ گئے تو رونے لگ گیا، کیا ہوا؟ آج نبوت بنو اسرائیل سے چلی گئی، آج نبوت بنو اسرائیل سے چلی گئی، آج نبوت بنو اسماعیل میں آ گئی۔ وہ بچہ جس نے پیدا ہونا تھا پیغمبر آخر الزماں حضور کے ختم نبوت کا اعلان، وہ جناب عبداللہ کے گھر پیدا ہو۔ آج ہم بالکل خالی ہو گئے، اور پھر اس دن سے نفرت و شدت کا اظہار شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت اسی لیے ان کو فرما رہا ہے کہ تم اس پرانی حسد اور جلن کے اندر آج تک ہو، اس سے نکل آؤ۔ وہ جو مجھ سے کیے تھے وعدے تم نے، ان کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت انہی کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پیغمبر آخر الزمان کو یوں جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے۔ مدینہ منورہ کی آبادی، وہ اقتبہ بادشاہ آیا تھا، آپ نے وہ واقعہ معلوم ہے آپ، اور اس کے ساتھ جو 40 علماء تھے، پادری تھے، وہ بنی اسرائیل تو تھے سارے، اور انہوں نے مدینہ منورہ کی منظر کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اے توبہ، ہم تو یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، یہ تو وہ سرزمین ہے جہاں بائبل کہتی ہے، جہاں تورات کہتی ہے کہ پیغمبر آخر الزمان ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے، ہم تو یہاں سے نہیں نکلنے والے۔ تو پھر اس طبہ نے ان کے لیے مکانات 40 بنوائے، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اس طرف ہے، مینار کا کونا اس کی پرلی بالکل مینار کے سامنے، یہ حضور پاک کا مسجد کا کونا ہے، اس کے ادھر 10 فٹ چھوڑ کے اس جگہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، 2 منزلہ مکان، اور پھر حضور پاک کی ڈاچی وہی رکی، حضور اسی مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ 400 سال پہلے وہ جانتے تھے کہ یہاں پیغمبر آخر الزمان تشریف لائیں گے، اور پھر کتنے یہودی اور یہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، انہوں نے مدینہ یثرب کے قریب بستیاں آباد کر لی، پہاڑوں میں مکان کھود کھود کے بنا لیے۔ ہم حضور کی عشق میں، محبت میں جب حضور کی نعت سنتے ہیں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ہم حضور کی محبت میں، حضور کی غلامی میں گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر تسلیم، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک جوہر ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اسی کے صدقے میں ہم نجات کے خواہ ہیں۔ کل روز حشر بھی رسول اللہ کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں کرم فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال کے حوالہ سے حضور کے سامنے شرمندگی سے بچائے۔ حضرات ذی وقار، وہ یہودی
بستیاں آباد کر کے، اس وقت کے ابھی حضور ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے تھے، ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تو ٹھیک فرماتا ہے نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے جانتے تھے پیغمبر آخر الزمان کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اوفے بعہدکم، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا، تم اپنا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد پورا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے یہ لازم کر لیا تھا اپنے اوپر کہ اگر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا تو میں ان پر انعام و اکرامات کی بارش کر دوں، میں خزانے انڈیل دوں گا۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے من و سلوہ ان کے لیے نازل، بحر کلزم سے راستے بنی اسرائیل کے لیے بنے، 70,000 بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بارش کی نعمت وہ ان کو عطا کی۔ پوری جہان دنیا کی دولت مصر میں لا کے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں چھوڑ دی، اللہ نے ان پر انعام کی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ کی کرم نوازیاں تھیں، 1000 انبیاء ان میں تشریف لائے، اللہ کا کرم ہوتا رہا۔ اب اللہ رب العزت پیغمبر آخر الزمان کے تشریف لانے کے بعد یہودیوں کے لیے اس بنی اسرائیل کے لیے کیا ڈیزائن کر چکا تھا کہ میں تمہیں دنیا و جہان کی وہ نعمتیں عطا کروں گا، امن بھی تمہیں ہوگا، فراوانی بھی تمہیں ہوگی، حکمرانی بھی تمہیں ملے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر تم ایمان لے آ گئے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد کیا فرماتا ہے؟ وَإِيَّايَ، خاص مجھ سے، فَرْحَبُونَ، تم ڈرو۔ یہ نون زیر نے جب کسی لفظ پر آ جائے، یہ اصل میں نون زیر یا لی ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے مجھ سے، کتاب، کتابی، میری کتاب۔ نون زیر نے یعنی نی ہے لفظ اصل، معنی ہے مجھ سے ڈرو، فرحبون۔ اب ایک خشیت اور خوف الہی ہے اور ایک رہب، خوف اور رہب میں ایک فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں وخشونی نہیں کہا مجھ سے ڈرو، کیونکہ خوف اور رہب اس کا ترجمہ کرنے والوں نے، منجد نے، عربی والوں نے لکھا کہ خوف کسی بھی چیز کا ہوتا ہے کہ جس سے انسان ڈر جائے۔ جن سے ڈر گیا، تھپڑ سے ڈر گیا، اندھیرے سے ڈر گیا، تاریکی سے ڈر گیا، تنہائی سے ڈر گیا، جنگل میں ڈر گیا، بجلی کی کڑک سے ڈر گیا، رات سے ڈر گیا، اس برق سے ڈر گیا۔ ڈر ہوتا ہے نا، وہ تو محض ڈر ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہے ایسا ڈر جو انسان کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے انسان کو اندر سے ہلا کے رکھ دیا کہ کل اللہ کے پیارے محبوب کے سامنے اگر رب نے مجھے بلا لیا اور مجھ سے پوچھا کہ اے بے غیرت انسان تو یہ کیا کیا تو، اور وہ گناہ والا لمحہ دے کر جب مجھ سے اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں؟ گناہ کے قریب تھا، ڈر گیا، خوف آ گیا۔ چوری، قتل، زنا، کوئی بھی برائی ہے، بالکل عین وقت پر کہ جب اس کے کرنے پر قادر ہے، ایک چیز اس کے درمیان آئے لوگ، اور پھر ہے یہ بھی خوف، لیکن اس ڈر کے بعد وہ لوٹ آتا ہے گناہ سے اللہ کی خشیت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی غلامی، رب کی اطاعت میں۔ یہ اللہ کی بندگی اور غلامی میں لانے والا جو خوف اور ڈر ہے اس کو رہب کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے بنی اسرائیل فرحبون، تم میری طرف لوٹ آؤ، تم سمجھ جاؤ، تمہارا یہ میثاق کو توڑنا تمہیں جس دہانے پر لے جائے گا ادھر جانے کی بجائے میری محبتوں میں آ جاؤ، میرے پیار میں آ جاؤ، میری اطاعت میں آ جاؤ، میری غلامی میں آ جاؤ۔ حضرات ذی وقار، اس آیہ مبارکہ کا خلاصہ تفسیر کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل دنیاوی نقصان کے خوف اور حسد کی وجہ سے اسلام قبول نہ کرتے۔ ایک تو ان کے پاس دولتوں کے انبار تھے، پوری دنیا کی دولت انہوں نے جمع کر رکھی، مکہ کی تمام تر اور دنیا کی تجارت پر وہ اس زمانے میں قابض تھے جب ابھی اسلام نہیں آیا۔ اور ہم نے دیکھے کھنڈرات خیبر میں جا کر کہ خیبر کا وہ علاقہ یہاں سے جتنا جنڈ ہے اس سے بھی زیادہ دور ان کے محلات جب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں عقل دنگ رہ جاتے۔ اور وہاں جب ہم قلعہ نائن کے پاس کھڑے تھے، یہ بھی میرے ساتھ ابشر خان صاحب بھی ساتھ تھے، تو دور تاحد نگاہ تک ان کے محلات جن کی دیواریں اس سے بھی چوڑی ہوئی، کبھی کتنے عالی شان محلات ہوئے، اور تمام تر اس زمانے کی ٹیکنالوجی، تیر
تلوار، نیزے، بھالے، بڑے بڑے آلے وہ انہوں نے ڈیم کر رکھے جمع کر. جس طرح آج دنیا کا اسلحہ امریکہ کے پاس ہے، دجال وقت کے پاس، دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ برطانیہ والوں کے پاس ہے، ان گوروں کے پاس. اسرائیل کو دے رہے ہیں، مسلمانوں کو مروا رہے ہیں. وہ بنی اسرائیل کہ جو صدیوں تک رلتے رہے، ذلیل ہوتے رہے، تباہ ہوتے رہے، برباد ہوتے رہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکالا تھا تو وہ نہ جانے کتنے کتنے ملکوں میں گئے، یونان گئے، افریقہ گئے، پتہ نہیں کہاں. آخری صدیوں میں 17ویں اور 18ویں صدی میں وہ جرمنی آئے، اور جب جرمنی پہنچے تو وہ عیسائی تھے. آگے ہٹلر نے جب ان کے حالات دیکھے تو ہٹلر نے سب سے پہلے یہودیوں کو مارنا شروع کیا اور ان کو قتل کرتا تھا. اور قتل کرنے کے بعد اس نے مشینیں بنائی تھی اور کہتا تھا ان کو مشینوں میں ڈالو اور ان کی بوٹیاں کر کے باہر نکالو، کہیں ان کی لاش زندہ ہو گئی تو وہ بھی ہمیں نقصان پہنچا. اس نے ان کو کرش کر کر کے بوٹیاں اور ٹکڑے اس نے کروائے کہ یہ ایسی ذلیل قوم. تا وقت کہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم یہودیوں نے مسلمانوں کو تباہ کر کے القدس میں اپنا جھنڈا گاڑنے کے لیے، اپنے پیغمبر، اپنی وہ جگہ، اپنی وہ جا، اس کو واپس لینے کے لیے اتنا بڑا پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا. اور یہودی کتنے ہیں پوری دنیا کے مال پر آج بھی ان کا قبضہ ہے کہ نہیں. ہم بسکٹ کھاتے ہیں تو ان کے، پانی پیتے ہیں تو ان کے، ہم صابن استعمال کرتے ہیں تو ان کا، ہم ہر چیز ان کی استعمال. کتنی دفعہ پیپسی بند کر دو، یہ بند کر دو، چائے بند کر دو، آخری ہچکولے تک یہ جو آج آ رہا، پھر بھی ہر گھر کے اندر ان کے پروڈکٹس موجود ہیں. مطلب یہ کہ جو یہودی ان کو مار رہے ہیں، ہمارے مسلمان، لیبنانی کو، دمشقی کو، یمنی کو، حوثیوں کو، اس کے اندر ہمارا مال شامل ہے. اور اگر ہمارا مال شامل ہے اور ہمیں اس کی خبر ہی نہیں. جنگ عظیم اول انہوں نے لگائی، دوم نے لگائی، پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا. اور وہ سلطان عبدالحمید خان کہ جس کو مرد بیمار بنا کے انہوں نے رکھ دیا، تمام وہ غداران ملت، نہ سمجھنے والے، عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہمارے حکمران. کہ آج ہمارا سعودی عربیہ عیاشیوں کے اندر نہیں پڑے ہوئے. سعودی عربیہ اور اردن نے اپنی زمین دے دی. کس کو؟ امریکہ کو، کہ یہاں بیٹھ کر میزائل برسائے وہ یمن میں. اور آپ آنکھیں بند کی ہوئی، ہم نہیں دیکھ رہے کہ جارڈن اور سعودی عربیہ کی زمین سے مارا جا رہا ہے یمنیوں کو، کیونکہ یہ میزائل برساتے تھے ان کو، اسرائیلیوں کو. اور اسرائیل براہ راست داخل ہوا فلسطین کے اندر. ہم دیکھتے رہے، میٹنگز پہ میٹنگ، نہ OIC چلی گئی. کسی نے نہیں دیکھا کدھر آئی اور کدھر چلی گئی. وہ تار سارے کرائے، سارے حکمران ہر ملک کو اپنے شکنجے میں ڈالا. جس طرح ہر گھر اور خاندان کے اندر جھگڑے ہیں، ہر برادری، ہر قبیلے کے اندر ہر باپ اپنے ملجنوں میں الجھا ہوا ہے. مسجد ویرا ہیں کہ مرثیہ خانر ہے. مسجدیں بھانت کی آوازیں بول رہی ہیں، بلا رہی ہیں نمازیوں کو. اور ہم ہیں دیکھ بھاگ کے جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے جاتے ہیں مسجد میں، آخری وقت میں آتے ہیں، جمعے میں آخری وقت میں جاتے ہیں. یہ ہماری حالت ہو گئی ہے. اور حضرات جی وقار، فلسطین تباہ ہو گیا. ہم کہہ کہ یہ مصر سے آئیں گے، شرم الشیخ سے مدد ہوگی، ادھر سے. وہ بیچارے ابھی تک لڑ رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے امتحان ہم ناکام اور فیل ہو گئے. پھر فلسطین کے بعد وہ لبنان میں داخل ہو گئے. کل بیروت پر جو سب سے بڑا حملہ ہوا، اور پرسوں حضرت یونس علیہ السلام کے مزار پر جو میزائل گرایا، حالانکہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے، لیکن انہیں یہاں تک غیرت نہیں آ رہی. اور مسلمان ایک سویا ہوئے جاگ رہے ہیں. اور عرب کے یہ حکمران جن کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ شیخ حرم ہے، چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر، دل کے اویس چادر گزارا. اللہ رب العزت اس قوم بنی اسرائیل کو کتنا پیار دیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی. حضور نے تو بعد میں ان کو نکالا، آگے وہ سارا آئے گا. یہاں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محبتوں کی آغاش میں بلا رہا ہے. یہ حسد نہ کرو میرے نبی سے، میرے نبی سے جلن نہ کرو. کہیں شیطان جس نے پیارے آدم سے جلن کی تھی اور پھر راندہ درکا ہوا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، کہیں تم بھی ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤ. اور پھر اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا. حضرات جی وقت تم نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، تمہیں غلبہ دیا، اور یہودیوں کو کیا نہیں رہا. ایک زمانہ تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں دو ہی مذاہب، یہودیت یا عیسائیت. اور بازنطین، یہ جو قسطنطنیہ ہے، یہ جو استنبول ہے، بازنطین کی جو وہ بلڈنگ ہے شہنشاہ قسطنطین کی، اگر اس کو گوگل سے آپ کھولیں عقل دنگ رہ جاتی ہے. آج سے 3-4 ہزار سال پہلے انہوں نے یہ عمارتیں بنائیں کس طرح.
پوری دنیا میں اس جیسی عمارت میں نے آج تک نہیں، سب لوہے اور فولاد کی بنی ہوئی، ان کے بادشاہوں کی کرسیاں ہماری اتنا جتنا تو صرف اس کی اپنی ایک چیئر ایک کرسی ہوتی جتنا کہ یہ ہمارا ہال ہے، اور اس کی ایک کرسی پر لاکھوں لاکھوں کے اس زمانے کے اندر خرچ ہوتے۔ آج ہم فیدی کیا، فیدی کا شوربہ کیا، ہم کتنا کما لیتے ہیں، ہمارے گھر میں کتنا ہے، ہم دولت پر نہ مان کریں، ہم اپنی زندگی پر کس چیز پر مان کریں؟ ہم تو وہ حصی طور پر مانوی بے غیرت ہو گئے ہیں کہ نہ تو ہمیں فلسطین یاد ہے، نہ فلسطینیوں کی وہ آئیں یاد ہے، نہ ان کا وہ چیخیں یاد ہے، نہ کچھ بھی یاد ہے۔ اور اللہ رب العزت کسی بھی معاملے اور کسی بھی کام کو ڈیزائن کے ساتھ ترتیب دے کے کرتا ہے، کسر نہیں چھوڑتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بندہ کہ مجھے بتایا نہیں۔ یہاں جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بڑا چھوٹا، کیا وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکتے خدا مجھے تیرا وہ حکم تو مجھ تک نہیں پہنچا، تیرا خدا ہونا ہمیں نہیں پتہ چلا، تیرے احکام کا ہمیں اس چیز کا ہر چیز ہمیں مل گئی۔ ہم تو ہم سے وہ جو گوروں کے دیس میں بیٹھی ہوئے ان کو اللہ رب العزت نے سب کچھ دے دیا، اور وہ آ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، مسلمان اپنی مستی کی طرف مست ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حسد سے باز آ جاؤ، اپنی تمام نعمتوں کا اللہ نے یاد کیا، اور پھر اپنا وعدہ پورا کرو جو تم نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ اپنے وعدے وہ پورے کرو نا، جب میں نے تمہیں وہ انعامات دیے تھے، عذابوں سے نکالا تھا، تمہیں تکالیف اور مصائب سے نکالا تھا۔ اب حضرات جی بتا رہا کہ جب اب یہ سارا اللہ رب العزت نے کیوں فرما رہا ہے کہ تم تو جانتے ہو تم سے میں نے میثاق لیا تھا، تم پر میں نے انعام کیے تھے، تم میں نے ہزاروں نبی بھیجے تھے، اور تمہاری تربیت کرتا رہا میں، اور یہ واقعتاً کہ بنی اسرائیل پر جتنے اللہ کے انعامات ہیں کائنات میں کسی اور پر انعامات۔ اب جب پیغمبر آخر زمان کا وقت آ گیا، حضور تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ جب نبی آخر زمان تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ تم سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ فرقلیت آئے گا؟ فرقلیت کا معنی ہے محمد، تورات کے اندر موجود ہے، زبور بائبل کے اندر موجود ہے، اور تورات کے اندر بھی موجود ہے، اور بائبل کے اندر تو وہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے دونوں جلیل القدر نبیوں نے کیا میرے پیارے مصطفیٰ کے بارے میں تمہیں بتایا نہیں تھا؟ کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ آنے والا آ رہا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل کو یہاں تک کہا کہ میں تو صرف بنی اسرائیل کی بکھری بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا کہ جو وجود کائنات ہے، وجہ وجود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، وہ آ رہا ہے، اور وہ شانوں والا، وہ آفاقی نبی، وہ جس کا دین قیامت تک کے لیے، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے بلند رتبے اور مقام والا، جو صاحب عرش اولا ہے، جو صاحب معراج ہے، وہ تشریف لانے والا ہے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں میں تو اس پیغمبر کے تسمے باندھنے والا ہوں۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ موت علی حب محمد، تجھے بھی موت آئے تو میرے محبوب محمد کی محبت میں موت آئے۔ تمہارے نبیوں کا یہ عالم ہے، اور تم نے اپنے ان نبیوں کے، بائبل کے، تورات کے ان تمام احکامات کو بھلا دیا۔ کہا تو میں نے تمہیں ایک ہی بات تھی کہ میرا جب وہ محبوب پاک پیغمبر آئے، جب وہ تاجدار کائنات میں جلوہ گر ہو، تو تم جو اس نبی کو، اس کے آنے کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جانتے ہو، تمہیں اس پر ایمان لانا ہو۔ تم بجائے ایمان لانے کے اب حسد کرنے لگ گئے، اب یہ کہنے لگ گئے کہ یہ ہمارے بابا جناب حضرت ابراہیم کی لونڈی کے نسل میں سے، یہودی آج بھی ہمیں یہ گالی دیتے۔ حضرات جی بکار رب نے بندوں سے دو وعدے دیے، رب نے بندوں سے دو وعدے، ایک مشروط اور ایک غیر مشروط۔ غیر مشروط اللہ نے رزق دی، اللہ نے رزق دی۔ اللہ تعالیٰ کپڑا، مال، کھانا پینا، اس میں کوئی مسلمان، کافر، مومن اس کی تفریق نہیں کرتا، بلکہ غیروں کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ میرے نزدیک اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہے، لہذا جتنا لے سکتے لے لو، کل میں جب تمہیں جہنم میں ڈال دوں تو تمہیں یہ گلا تو نہ ہو۔ اب ایک چیز اللہ تعالیٰ مشروط طور پہ انسان کو دیتا ہے، وہ دیتا ہے مومنین کو، اور اس کی شرط ایمان ہے، اور شرط کیا ہے کہ اگر تم مومن بنو گے اور پرہیزگار ہو، ایمان میں درجہ کمال حاصل کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، اپنا دامن گناہ اور غلاظتوں سے بچاؤ گے،
تو پھر تم کو جنت دیں گے، تمہیں مغفرت دیں گے، تمہیں دنیا میں عظمت دیں گے، تم دنیا میں حکومت دیں گے، تمہیں معرفت دیں گے اپنی، اور تمہیں حقیقت کی راہیں دکھائیں گے۔ کیا حضور کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جناب حضرت طارق بن زیاد اسپین کے اندر جاتے ہیں، 20,000 کا لشکر لے، 1.5 لاکھ راڈرک بادشاہ اسپین کی فوج ہے، 20,000 کیا 1.5 لاکھ سے لڑ سکتے ہیں؟ کیا 1.5 لاکھ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور ان کے اپنے دیش کے اندر، اور یہ جو بحیرہ کیسپین ہے، اوقیانوس ہے، اس کو کراس کر کے آگے جب وہ جو جبرالٹر ہے، جب ساحل سمندر پر جناب حضرت طارق بن زیاد نے اپنے وہ کشتیاں ساری وہاں پر لنگر انداز کی، 20,000 جب فوج وہاں پر ڈپلائے ہوئی، آپ نے رات کے وقت جب تمام تھکے ہوئے مجاہدین سو گئے، تیل لیا ان کشتیوں پر چھڑکا اور آگ لگا۔ جب آگ لگ گئی، الا اٹھے، جاگ اٹھے مسلمان۔ ایک آدمی قریب آیا، اس نے کہا حضور آپ نے اسباب تباہ کر دیے، اب ہم واپس کیسے جائیں گے؟ ہم غیر ملک کے اندر ہے، ہمارا اپنا وطن نہیں۔ تو اس وقت جناب طارق بن زیاد نے کہا تھا کہ ہر ملک ملک ماس کہ ملک خدائے ماس۔ کیسے کہتے ہو کہ یہ ان کا ملک ہے ہمارا نہیں؟ جو ملک ہمارے خدا کا ہے وہ ہمارا ہے۔ میں نے ان کو اس لیے جلایا کہ اب یہ آس ہی ختم ہو جائے کہ ہم کشتیوں پہ بیٹھ کے واپس چلے جائیں۔ اب آگے دشمن ہے، پیچھے سمندر ہے، درمیان میں شہادت۔ اب یا فتح کا جھنڈا لہرائیں گے یا یہیں پر شہید ہو جائیں گے۔ کیا تم اس پر راضی ہو؟ انہوں نے جو نعرہ تکبیر لگایا، جبرالٹر کی فضائیں آج بھی اس کو، جو وہاں پر مسلمان جاتا ہے۔ کچھ میرے ساتھی جب وہاں پر پہنچے، ایک بھائی ایک دن مجھے ملا، حالانکہ وہ اتنا تاریخ سے دلچسپی رکھنے والا نہیں، لیکن اس نے کہا جی ہم جہاز لے کر آ رہے تھے نیوی کا، جب وہاں جبرالٹر پہ ہم رکے تو مجھے ایک بھائی نے وہ واقعہ سنایا، میری رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اس جگہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آج مسلمانوں کے نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہو رہی۔ اور صبح جب لڑائی ہوئی، راڈرک بادشاہ اسی جنگ میں مارا گیا، اس کی بیٹی کاؤنٹ جولین وہ قید ہو کر آئی۔ مسلمانوں نے وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑا، اور جتنی بھی تحقیق کے دنیا کے اندر، یورپ میں آج یہ سارے عروج اور جدید سائنس اپنی حدوں کو چھو رہی ہے، الجبرا، باٹنی، زالوجی، کیمیا، یہ سارا کچھ یہ اسی جگہ اسی دھرتی سے مسلمانوں نے پوری دنیا کو دیا۔ آج وہ اپنے نام کے لیبل سے شائع کر رہے۔ حضرت جی وقار یہ کیا تھا؟ اور جناب حضرت قتیبہ بن مسلم حضور کے غلام وہاں سے چلے عراق، ایران، خراسان، تفلیس، پھر آگے سمرقند، وہ تاشقند اور چائنا کے بارڈر تک جا پہنچے۔ کئی ممالک کو فتح کر دیا، بیچ میں سے صفائی کر کے چائنا کے قریب پہنچ گئے، اور چائنا کے قریب پہنچ گیا، پیچھے خلیفہ بدل گیا، انہوں نے کہا کہ واپس چلے، ورنہ آپ چائنا بھی فتح کر لیتے۔ اور جہاں پر آپ رکے وہاں پر آپ نے حسرت بھری اس پہاڑی پر نماز ادا کی اور رو رو کر ادا کی، کاش مجھے واپس جانے کا حکم نہ ملتا، میں چائنا کو فتح کر لیتا۔ میرے ساتھ یہ رسول اللہ کے ایسے غلام ہیں جن کی ایمانوں کی حالت، اور اس مسجد میں، وہاں مسجد بنی ہوئی آج، اس مسجد میں مجھے بھی نماز پڑھنے کا موقع ملا، اور اس مسجد کو مسجد خضر کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کی ملاقات آخری جناب حضرت خضر علیہ السلام سے، اور انہوں نے تسلی دی کہ اے قتیبہ واپس چلے جاؤ، اسی میں حکمت ہو۔ حضرت جی بتا جناب حضرت موسیٰ بن نصیر یہ افریقہ کی طرف بڑھے، اور افریقہ کے صحرا آج بھی لرز رہے جناب موسیٰ بن نصیر کی آوازوں سے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلام۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قوت اور طاقت مسلمانوں کے اندر بھر دی، کیونکہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی ماننے والے تھے۔ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں۔ ہمارے جرنیل، ہمارے حکمران، ہمارا عام طبقہ، ہمارا خاص طبقہ، کچھ کام ہمارے ہیں کرنے کے، لیکن کچھ ہمارے بڑوں کے، اور ہم نے جو نسل تیار کر کے اپنی کھیپ ہم بیچتے ہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ بیٹے کی تنخواہ آتی رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو شملہ اور ترا تو ملے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑی کار میں آئے، بڑی کوٹھی ہو، پنڈی میں اس کا بنگلہ ہو، لیکن بیٹے کو یہ تربیت نہیں کرتے کہ بیٹا جا رہے ہو، افواج پاکستان میں شامل ہو رہے ہو، اس نیت کے ساتھ جانا، اس ارادے کے ساتھ جانا کہ وطن کے لیے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپنی جسم پر آخری گولی کھا لوں۔ وہ بچہ جو اس میں تڑپتا ہوا جائے گا، اس کی زندگی کی برکتیں اسے حاصل ہو۔ ہم
تربیت جو ہم نے کر کے اپنے تمام اداروں میں بھیجنا تھا. ہم ایک بیٹا جس بھی محکمے میں بھیجے اس کو اگر اس کی برین واش کر کے اس کو تیار کرے, ہمارا ڈھانچہ خود بخود درست ہو سکتا ہے نا. ہم وہ اس کو کرنے کی کوشش, ہم جب ڈیپینڈ ان پر کرتے ہیں تو وہ بھی تو ہماری ہی ہے. تو اب جو مشروط ہے کہ اگر تم مومن ہوئے, اگر تم پرہیزگار, کیا اللہ رب العزت قرآن مجید نے ارشاد فرماتا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم غالب ہو ان کنتم مومنین, اگر تم مومن. آج یہودی, اسرائیل, فلسطین وہ مسلمانوں کو مار رہا ہے, تو کیا کسی مسلمان باقاعدہ اسٹیٹ نے اس پر کوئی فائر کیا, اس پر کوئی حملہ کیا؟ کیوں کہ ہم کمزور ہو گئے. جس ملک کے اندر جائیں, ہمارا ملک, صوبے لڑ رہے ہیں, شیعہ سنی دیوبندی لڑ رہے ہیں, اب جو لہر اٹھنے والی ہے اللہ پاک بچائے. ہمارے ملک کی جو روحانی قوتیں ہیں وہ اس کو ٹھنڈا کرنے میں لگی ہوئی ہے, لیکن عالمی استعمال دنیا کے اندر جب لیبیا کے اندر حملہ ہوا تھا تو 5 مختلف دنیا کے سفیر لیبیا کے اندر موجود تھے اور ان کے خاص نام ہیں جو اس وقت لیبیا میں تھے. لیبیا پر حملہ ہو گیا. عراق کے اندر تھے, جنگ سے پہلے عراق پر حملہ ہو گیا. دنیا کے 5 افغانستان میں تھے, پھر اس پر افغانستان پر حملہ, اب وہ پاکستان کے اندر. ہم اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے, جو کرنے والی قوتیں ہیں وہ اپنا کر رہی ہیں. آپ یہ نہیں دیکھتے کینیڈا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جاتی ہے, اور ایسے ایسے مقرر لائے جاتے ہیں, بلوائے جاتے ہیں. ایک نئی چھڑان چھڑی جا رہی ہے. پچھلے 20-30 سال جو مسجدوں میں قتل غارت ہوئی, اس کا بازار نئے سرے سے گرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اداروں کے لیے وہ مسائل بنے ہوئے ہیں, وہ حالات بنے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان حالات میں پھر لوٹنے سے بچائے. فقراء فرماتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کرم سے ہمارے ان خطوں کے اندر وہ مسلکی شدت ختم ہو گئی, کم ہو گئی ہے, نہ ہونے کے برابر, اور انشاءاللہ اس لوٹنے نہیں دیں. لیکن جو ادھر کا علاقہ ہے اس پہ جو بھونچال آنے والا ہے وہ بڑا سخت ہے, اور اس کی جلن اور تپش ہم تک آئے گی. میں اکثر جب یہ موضوع ہوتا ہے تو کہا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ عربوں کے اندر ایسی جنگ لگے گی, اتنے لوگ مریں گے کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا, اسے نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی, اتنی لاشیں ہوں گی, تھک ہار کر گرے گا اور نیچے کوئی نہ کوئی لاش ہوگی. تو یہ جو چھڑان چھڑی ہوئی ہے, کیا یہ اس طرف بڑھ نہیں رہی؟ یہ جو ابھی تک سونے کے کموڈ اور سونے کی چمچے لے کر جہازوں میں بیٹھ کر, سونے کی پلیٹیں لے کر کسی ملک میں جاتے ہیں, وہ ایک آپ نے دیکھا ہے اتنا فدس ایک شہزادہ, اتنی بڑی عورت, کو دنیا کا سب سے امیر کتنا سا بندہ ہے وہ شہزادہ. اب اس کی وہ جو عیاشیوں کے وہ آپ سامان دیکھیں, عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں انسان. وہ 1000 ارب خرب ڈالر جو ان میں اگر 1000 لاکھ کروڑ وہ صدقہ کر دے, غریبوں کو دے دے, تو کیا ہے وہ اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, ان کفار کے مقابلے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ عرب کیا کر رہے ہیں سارے پیسے. تو آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہی نہیں, مومن ایمان ان کے کمزور ہو گئے. اللہ رب العزت کے اس حکم کے مطابق کئی صدیاں, یعنی کم از کم 13 صدیاں, 13.5 صدیاں یہودی ذلیل رہا, رسوا ہوتا رہا, نہ اسے ملک ملا, نہ اسے وطن ملا, اور پھرتے پھراتے. اور انہیں اسرائیل آج بھی اس کا وہ غاصبانہ قبضہ ہے, تسلیم نہیں. ہم پاکستان نے اس کو نہیں کیا, یونائٹڈ نیشن نے نہیں کیا, ایران نے نہیں کیا, کئی ملکوں نے نہیں کیا. اب جو کرتے جا رہے ہیں تو یہ ایمانوں کی کمزوری ہے. اور جب ہمارے ایمان کمزور ہوتے چلے جائیں گے, الحمدللہ ابھی بھی دنیا کے ایسے ممالک ہیں, افریقہ ہے, پاکستان ہے, ایران ہے, کتنے ایسے ملک ہیں جنہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا, جو اس کے مقابلے میں آنے کے لیے, جو اپنے جن کے عوام حکمرانوں کو اس طرف بڑھنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے, تا وقت ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب امام مہدی علیہ السلام پھر سے وہ تشریف لے آئیں, اور وہ زمانہ بالکل. اور ہم جب اینڈ آف دا ٹائم کی بالکل قریب پہنچے, ابھی بھی ہمیں سستی چڑھی ہوئی ہے, ابھی بھی ہم جمائیاں لے رہے ہیں, ابھی بھی ہم بکائیاں لے رہے ہیں, ابھی بھی راتوں کو ہمیں مزے سے خرام نیند آ جاتی ہے. تو یہ اب رات کو والد صاحب کی 2-3 دن سے صحت خراب ہے, تو رات کو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, لیٹ نائٹ, ان کو 20 منٹ تک ان کی ہر شعر جو تھا وہ فلسطین کے حالات پر آ رہا. 90 سال میں بستر پر پڑا ہوا انسان, اور پھر اس قدر ان کی جو ایک فکر کی دھارا ہے وہ اس طرف چلی ہوئی ہے. اور ہم جو جوان ہیں, جو کچھ کر سکتے ہیں, یہ میں
یہاں پر بھی کہہ دوں کہ میرے کچھ بھائی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنے جاتے ہیں، سگریٹ پینے جاتے ہیں، روٹی کھانے جاتے ہیں، چائے پینے جاتے ہیں. کچھ بھائی آئے باہر بیٹھ گئے، ان کو وہاں لذت ہوگی، لیکن رونق تو یہاں پر ہے. ہم یہاں لیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ساتھی آنے میں ڈیلے کر دیں، نماز کے بعد یہیں پر موجود ہوں، ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، بالکل میں اپنا درس شروع کر دوں. آپ کی ڈیلے جو ہے وہ ڈیلے کرا دیں. اور یہ لنگر ہے، وہ لنگر ہے کہ جو لنگر نصیب سے ملتا ہے. نصیب کسی کا کتنا کتنا ہے یہ مالک جانتا ہے، لیکن یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہماری کیفیات کیا ہیں اور ان بابو کی کیفیات کیا ہے. اور صبح کو جب میں ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے ایک شعر پڑھا صبح آج آپ صاحب کی مسجد میں پڑھا. والد صاحب کہنے لگے ناشتے کے بعد کہ لائی حیات آئے لے چلی قضا چلے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. ہماری اوقات تو یہ. وہ کہتے ہیں کہ بس ساری زندگی کی بہاریں دیکھیں، اب چونکہ جانے کا وقت ہے تو رفتہ رفتہ ساری قوتیں ختم ہو رہی، ساری قوتیں ختم ہو رہی، اور بندہ اس طرح گوئنگ ٹو ڈائی، موت کی طرف، قبر کی طرف جا رہا ہے، لیکن نماز نہیں چھوٹتی. چہرے کی جو رنگت ہے دل کرتا ہے دیکھتا ہی بندہ رہے. بات کرتے ہیں تو پھول جڑتے ہیں. عمر کے اس حصے میں کوئی گالی نہیں، کوئی اور بات نہیں، ہر بات میں ایک حکمت. تو زندگی کو جب کسی ڈھب سے گزارو گے تو اللہ کے انعام تو آئیں گے. مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں آ کر باہر نکل جاتے، پتہ نہیں کیوں. میری یہ درخواست ہے، ناراض نہ پائے، آپ کوشش کیا کریں جو مسجد میں نماز کے لیے آئیں ایک منٹ کے لیے بھی باہر نہ جائیں. ہم ایک منٹ کے بغیر اپنا درس شروع کریں. وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، بہت تھوڑا وقت. اور سب سے بڑا ہے کہ ہمارے اوپر غفلت کے پردے. اور یہ غفلت کے پردے کیوں ہیں کہ چاہنے نہ چاہنے کے باوجود ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے جاتے ہیں. ہم بے حیائی، برائی، برا کھانا، غلط غلیظ چیزیں وہ ہمارے اندر آ جاتی ہیں. کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں فساد ہوتا ہے، لیکن اس کو تاج دینا. میں نے یہ درس جب شروع کیا تھا میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ شیطان نے مجھ پر بھی حملہ کیا. میں کہوں کہ میں نے اس کو کر دیا نہیں، یہ اللہ کا کرم تھا، اللہ کا فضل. یہ دو بیٹھے ہوئے انہوں نے مجھے کہا آپ شروع کریں. ہم ٹک ٹاک اور دیکھ دیکھ کے موبائل تنگ آ چکے. سلسلہ شروع ہوا، 2-3 ہو گئے، چونکہ 2 ہفتے کے بعد ہم کرتے تھے. میں نے کہا یہ انہوں نے مجھے پھنسا دیا ہے، یہ آتے ہیں 2 ہفتوں کے بعد اور میں تیاری کرتا رہتا ہوں. یہ میرا تو زندگی بھر کے لیے. اب شیطان تھا وہ کر رہا تھا کہ اس کو مہینے پر لے جاؤ، 3 مہینوں پر لے جاؤ. یہ جنگ جاری رہی. ایک پروگرام دوسرے تیسرے پروگرام میں جب یہاں پر پروگرام ہونے لگا میں نے یہیں پر تیار کیا کہ آج کے بعد ہر اتوار کو ہم کریں گے، ہر اتوار کو کریں گے انشاءاللہ. اور میں نے اعلان کر دیا. اور جب کہ اعلان کیا ہوا میں جب گھر گیا تو کینیڈا سے میرے بچوں کے ماموں ہیں، ان کا فون آیا کہ آپ مدینہ پاک کی تیاری کریں. میرے ابو جو ہیں وہ آپ کے بغیر نہیں جانا چاہتے، لہٰذا آپ کا سارا میرے ذمہ. تو پچھلے سال ہی تو ہم 12 ربیع الاول منا کے آئے تھے، تو میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی. تو میں نے تو اس کو اسی کے ساتھ کنیکٹ کیا کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، تو آپ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش تو کریں. ابھی تھوڑی دیر پہلے اصل میں تیاری کر رہا تھا کہ ایک بھائی اندر آیا، یہاں محلے کا نوخیز نوجوان ہے. اس نے ایک بات کی اور وہ بات میں یہاں نہیں کہہ سکتا. وہ کہتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے اللہ رب العزت. اب میں ٹنگا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن اب کنفرم ہو گیا ہے، میرے مدینہ کا ٹکٹ آ گیا ہے انشاءاللہ. میں 2-4 دنوں اس نے جو بات کی وہ بھی اسی طرح کرے. تو انسان جب اللہ کی طرف، اللہ رسول کی محبتوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو پھر سارے انڈیکیٹرز ملنا شروع ہو جاتے ہیں. خدا رہا اب یہاں پر اگر آپ ٹائم پر پہنچتے تو ایک خاص حصہ تھا جو اس آج کی آیت کی روح تھی، اس کو آپ کے سامنے رکھنا تھا، لیکن وقت کے دامن میں تنگی ہے. انشاءاللہ اس کو میں اگلے درس پر کروں گا. لیکن اس درخواست کے ساتھ آپ 4 آئے 5 آئے 2 بھی بیٹھے ہوں گے میں درس دوں گا، کیونکہ اس کے ذریعے میرے پتہ نہیں کتنے عزیز بچے وہ سن لیتے ہیں پوری دنیا میں. یہ ایسی چیزیں میں نہیں ہوں گا لیکن اس کے ذریعے سنا جاتا رہے گا. لیکن آپ کا یہ آنا نہ آنا کس کھاتے میں جائے گا یہ آپ کا کام. آپ آئیں، نماز پڑھیں، یہیں بیٹھے، ہم بلا تاخیر درس شروع کر دیں تو ہمیں اسپیس اور ٹائم مل جائے. آپ آتے ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کدھر کیوں جاتے ہیں. میں کیا آپ پر گمان کروں. آپ 10-12 منٹ 15 منٹ ہم انتظار کریں کہ وہ آئیں اور ہم شروع کریں.
اور جو بندہ ایک بات میں آگے نکل جاؤں اس کو اس کے ساتھ کنیکشن ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ جو آدھا آئے تو اس میں کیا فائدہ؟ جمعے کے خطبے کوئی 2 منٹ میں آ رہا ہے کوئی 10 منٹ میں، درس کا فائدہ ہی کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ کہ نماز یہیں پر پڑھ، ایک نماز ہم یہاں نہیں پر پڑھتے، ہماری اپنی مسجد ویران نہیں ہوتی، بالکل نماز جو ہی ختم ہو ہمارا درس شروع ہو جائے۔ یہ نعت شریف میں یہ باقی جتنا بھی ہمارا ٹائم ہے وہ سارا اللہ کی آیات ہے، یہ بھی تو نعت مصطفیٰ ہے، حضور کی شان تو بیان ہو رہی ہے۔ تو میں یہ اپیل کروں گا کہ 4 آئیں 5 آئیں 10 آئیں، اگر آنا ہے تو جبر کریں اپنے اوپر کہ نماز یہیں پڑھیں گے اور نماز کے بعد یہیں پر درس سنیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ جلد از جلد یہ قرآن شروع ہو، 2-4 منٹ ہم کو زیادہ مل جائیں گے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔